تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان بہت بہترین بیان ہونے والا ہے، حضرت شاکر علی نوری کا بیان۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ ہبلی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کی عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں حاضر ہیں، اور صبح سے لے کر اس وقت تک علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام اور سادات کرام سے آپ نے بہت ساری مفید باتیں سماعت فرمائیں۔ میرا آج کا موضوع آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج مجھے یہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی نشانیاں قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ خود اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے۔ آج پوری زندگی انسانوں کی اگر دیکھی جائے تو بہت چھوٹے سے جملے میں اگر سمجھا دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کا انسان سب کو خوش کرنا تو چاہتا ہے لیکن رب کو خوش کرنے کی فکر اس کے اندر نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے پا لینے کے بعد یا مل جانے کے بعد انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو اللہ عز و جل مال و زر کی فراوانی عطا فرما دے، مال و زر کی اس کے پاس فراوانی ہو اور بے پناہ دولت عطا فرما دے، انسان اس دولت کے ذریعے گناہ بھی کرتا ہو پھر بھی اس کی دولت کم نہ ہوتی ہو، تو وہ %.5 جو اللہ کے نام پہ وہ نکال کر کسی غریب کو دیتا ہوگا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کام سے میرا مولا راضی ہے اور میں چاہے جو کچھ بھی کروں، اگر میرا مولا مجھ سے راضی نہ ہوتا تو مجھے اتنی دولت کیوں عطا کرتا۔ اور ایسے ہی معاشرے کے اندر جب ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں یہ غریب ہے، گویا اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے دنیا کے اندر جینے کی اور دنیا کے اندر غور کرنے کی۔ کبھی ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ عز و جل جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے کیا عطا کرتا ہے، جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اگر ہم قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کسی اور سے اپنے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، خود ہم قرآن اور حدیث کے سامنے کھڑے ہوں گے
تو یہ قرآن خود ہمیں بتا دے گا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے سے اللہ راضی ہے یا ناراض۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت زیادہ طریقے سے اور زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات پائی جاتی ہے، یار وہ دیکھو جوا کھیلتا ہے لیکن کتنا سکون ہے، وہ ڈرگ سپلائی کرتا ہے کتنا سکون میں ہے، وہ حرام کاری کرتا ہے اس کے پاس مال کتنا ہے، یہ برائیاں کر رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو غربت دروازے پر دستک دیتی ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تصور انسان کے دل کے اندر اس طریقے سے گردش کرتا رہتا ہے کہ انسان کبھی شش و پنج میں پڑھ کر پائے استقامت میں اس کے لغزش آ جاتی ہے اور وہ انسان یہ تصور کرتا ہے یار اس سے تو وہ زندگی اچھی جو پرسکون تو گزرتی ہے، کوئی ٹینشن کے بغیر تو گزرتی ہے۔ اب میرا یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محل میں رہنے والا انسان، عالی شان فلیٹوں میں رہنے والا انسان، لمبی گاڑیوں میں سفر کرنے والا انسان، باڈی گارڈ کے درمیان رہنے والا انسان، اگر آپ اسے بہت مطمئن سمجھتے ہیں تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ آپ کے پاس جب کبھی آئیں گے اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں آپ سوال پوچھیں گے کیسی زندگی کٹ رہی ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، حضرت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، سب کچھ ہے لیکن اطمینان نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اطمینان اتنی بڑی دولت ہے اور سکون اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کسی کو اللہ یہ دولت عطا فرما دے وہ بہت بڑا مالدار ہوا کرتا ہے۔ آپ اگر تقابل کریں اور دنیا کی زندگی گزارنے والوں کو اگر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں تو بڑی بڑی جتنی بیماریاں آپ کو نظر آئیں گی وہ کم غریبوں میں نظر آئیں گی، سرمایہ داروں میں زیادہ نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، فٹ پاتھ پہ رہنے والا انسان ہارن بجتا ہوا ہو، اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو، پھر بھی وہ سکون سے سوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن محلوں میں رہنے والا، ایئر کنڈیشن میں سونے والا اور اس مساج کروانے والا بھی اطمینان کی نیند لیتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میں حیران ہوں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو مجھے قرآن کی یہ آیت رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اسے کہتے ہیں جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے انسان نفس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری برائیوں کے دروازے پر دستک ہی نہیں دیتا بلکہ برائیوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ایک نفس ہوا نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ اگر نفس برائی کا حکم دے تو وہ انسان برائی اگر اس سے سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے، وہ توبہ کی طرف آ جاتا ہے، وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ ملامت کرنے والا نفس اس نفس سے بہتر ہے۔ لیکن تیسرا نفس کون سا ہے؟ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے۔ اب نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ وہ نفس وہ اللہ عز و جل نے جو نفس عطا کیا ہے اس میں وہ نفس جو اللہ کی اطاعت سے مطمئن ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت سے مطمئن ہو، نیکی کر کے مطمئن ہو، وہ گناہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے، وہ برائیوں کی دعوت پر لبیک نہ کہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر جو اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی انسان برائیوں میں زندگی گزار کر مرتے وقت بے چین ہوتا ہے اور کوئی انسان نیکی پوری زندگی کر کے
مرتے وقت مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ وہ شخص جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی، جس کا نفس مطمئن ہے، اب جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ کس حال میں پلٹا؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اللہ سے راضی اور تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو جو انسان زندگی گناہوں میں نہ گزارے، جو انسان زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے، دین پر عمل کرنے میں گزارے، اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور موت کے وقت اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے نفس مطمئنہ، تجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تو جہنم کا حقدار نہیں ہے۔ میں اس حال میں تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور تو میرے فرمان پر عمل کر کے تم مجھ سے راضی ہوا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں سے ایک چیز جو سمجھ میں آئی کہ اللہ کی رضا کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بندے کو نیکیوں کی توفیق ملے، اطاعت کی توفیق ملے، اور نیکی پر اس کے دل کے اندر اطمینان موجود ہو، نیکی کر کے بے قرار نہ محسوس کرے، ایسے بندے سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ اور اب اس بندے پر ہزار ہاں مصیبتیں آ جائیں، لیکن اس مصیبت کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا۔ وہ تو یہی کہتا ہے میں بھی تیرا ہوں، اور اگر مصیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے میرے کریم، میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتا، جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ ایسے بندے کو اللہ عز و جل مرتے وقت جنت کی بشارت بھی دیتا ہے، اور اپنی خوشی، اپنے خوش ہونے کا اعلان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوئی۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی۔ سورہ بینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے بے شک جس نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، کیا ہی بہترین ہے یہ، کتنی بہترین جماعت کا ہے یہ۔ اب اس کے لیے کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ اچھے گروہ کے اندر ہے، اور اس کا بدلہ یہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بندہ جنت میں ٹیمپریری نہیں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف جنت اسے عطا کر دی گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کے راضی ہونے کی آپ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت اور عمل صالح کی دولت ہے، یہ دو چیزوں کی توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایمان کی دولت بھی آپ کو عطا کر دی ہے،
दुनिया में जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन आखिरत के हवाले से अल्लाह ने फरमा दिया ऐसी जन्नत अल्लाह अता करेगा जिसमें आप परमानेंट रहेंगे। और फिर ये मुज़्दए जां फजा अता कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम, उनसे अल्लाह राजी, वरदू अन, और वो अल्लाह से राजी। एक सबक समझ में आया, वो लोग जो कहते हैं सिर्फ सहाबा के लिए रदी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए, उनको कुरान की ये आयत से सबक सीखना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हर साहिब ईमान और नेक अमल करने वाले के लिए रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर अल्लाह किसी को नेक अमल की तौफीक अता फरमा दे, ये निशानी है इस बात की कि मौला उससे राजी है। इसलिए नेकी करके किसी गुनाहों में डूबे हुए की दौलत देखकर ये न सोचना कि अल्लाह आपसे नाराज है। आपको हमको अल्लाह अगर नेकी की तौफीक दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ऐ मेरे करीम, ये तौफीक तूने अता फरमा कर तूने ये मुज़्दए जां फजा अता फरमा दिया कि तू हमसे राजी है। आइए एक और आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ स्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच नफा पहुंचाएगा। और यही नहीं कि सच उनको नफा पहुंचाएगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इन सच बोलने वालों के लिए जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और ये सच बोलने वाले वो हैं जिनसे अल्लाह राजी और अल्लाह उनसे राजी। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।